نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید میں آنے والے کچھ مزید مخصوص کلمات کے بارے میں پڑھیں گے اور باری باری ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چند مخصوص کلمات کا حکم۔ سب سے پہلے ہم وہ کلمات دیکھتے ہیں جن میں قرآن مجید میں چھوٹا سا صاد یا سین ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ جو کلمہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وَيَبْسُطُ۔ اس پہ صاد لکھا ہوا ہے لیکن ایک چھوٹا سا سین اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کلمہ میں صاد لکھا ہوا ہے لیکن اس صاد کے اوپر چھوٹا سا سین جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ یہ کلمہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 245 میں آیا ہے۔ اور دوسرا کلمہ فی الخلق بسطۃ، یہاں بھی کلمہ جو ہے بسطۃ یہ صاد سے لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر سین لکھا ہوا ہے چھوٹا سا۔ ان دونوں کلمات کو صرف سین سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 69 یعنی 69 میں آیا ہے، فی الخلق بسطۃ۔ تو ان دونوں کو سین سے پڑھنے کا حکم ہے۔ وَيَبْسُطُ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اور تیسرے نمبر پر جو کلمہ ہے وہ ہے المسیطرون، اور ساکن کریں گے، یہاں آیت تو کمپلیٹ ہو رہی ہے تو المسیطرون، اور یہ صاد سے لکھا گیا ہے اگرچہ اس کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے چوائس ہے کہ اس میں سین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صاد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر سین سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے باریک ہوگی آواز، اور اگر صاد سے پڑھیں گے تو موٹا ہوگا، صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور یہ کلمہ سورہ الطور میں آیت نمبر 37 میں آیا ہے۔ اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہے بے مسیطر، اور یہ چونکہ آگے کمپلیٹ ہو رہی ہے آیت اس لیے یہاں پر بھی ساکن کر دیا ہے میں نے، واو کے نیچے تنوین آ رہی ہے، بے مسیطر، اور را باریک ہو جائے گی کیونکہ ما قبل تا کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اس میں صرف صاد پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آپ یہ باتیں یاد رکھنے والی آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ پہلے دو کلمات جو ہیں ان کو صرف سین سے پڑھیں گے، اور جو درمیان میں آ رہا ہے تیسرے نمبر پہ اس کو سین اور صاد دونوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخری کلمہ ہے بے مسیطر اس کو صرف صاد سے پڑھا جائے گا۔ اور یہ روایت حفص کے مطابق ادائیگی ہوتی ہے جو کہ بطریق شاطبیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم وہ کلمات دیکھتے ہیں جن میں صرف تسہیل، اور کچھ وہ کلمات ہیں جن میں تسہیل اور ابدال دونوں ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک کلمہ ایسا ہے جو قرآن مجید میں سورۃ فصلت میں آتا ہے آیت نمبر 44 میں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حمزے اکٹھے آ گئے ہیں، دونوں قطعی ہیں، دونوں مفتوح ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک تیسرا کلمہ آئین جو آ رہا ہے۔ یہ تینوں حروف حلقیہ ہیں،
تو ان کی ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے۔ حمزہ جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ادا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 5 صفات جو پائی جاتی ہیں، جہر، شدت، استفال، انفتاح اور اسمات، ان میں سے، اور یہ قوی حرف ہے حمزہ، اور اس کی 2 صفات بالخصوص جہر اور شدت، ان کو واضح کر کے جب پڑھا جاتا ہے تو وہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے۔ ان میں سختی آتی ہے ادائیگی میں، اس طریقے سے اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ اس قاعدے سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 3 حروف حلقی اکٹھے آ جائیں تو ان کی ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس دشواری کو آسان کرنے کے لیے تسہیل کا لفظی مطلب بھی آسان کرنا ہے، لغوی مطلب آسان کرنا ہے، اور نرم کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تسہیل کا مطلب ہے حرف کو نرم کر کے، آسان کر کے پڑھا جائے۔ تو اب یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس میں نرمی اختیار کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف ایک ہی کلمہ ہے پورے قرآن مجید میں جس میں تسہیل جو ہے وہ وجوبی ہے، یعنی واجب ہے کہ اس کو اسی طرح نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ واجب کہہ لیں یا آپ لازم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ہم دوسرے حمزہ کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ جمیعن، آئین کی ادائیگی کرتے وقت پہلا جو اس سے پیچھے آنے والا حمزہ ہے اس کو نرم کر کے پڑھا جائے گا۔ جمیعن، جمیعن، تو یہاں پر صرف تسہیل ہی ہوگی۔ اس کے بعد 3 کلمات ایسے ہیں جن میں تسہیل بھی ہو جاتی ہے اور ابدال بھی ہو جاتی ہے، دونوں جائز ہیں۔ ابدال میں ہم تبدیلی کر دیتے ہیں، تسہیل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہم نے اس کو ادا کیا، دوسرے حمزہ کو نرم کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہوگا الآن، اللہ، الذکرین، یہ ہیں تسہیل کے طریقے۔ اور اگر ہم ابدال کرنا چاہیں تو ابدال ہوتا ہے بدل دینا، دوسرا حمزہ جو ہے اس کو الف مدہ سے بدل کر مد بنا دی جاتی ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ مد کا نشان بنا، الف مدہ بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، صرف نرم کیا ہے، یعنی کہ نہ تو وہ کمپلیٹ حمزہ رہا اور نہ وہ الف بنا، بلکہ درمیانی کیفیت سے اس کو ادا کیا۔ لیکن یہاں پر جب ہم نے ابدال کرنا ہے تو اس کو مکمل طور پر الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، اور وہ الف مدہ بن جائے گا، کیونکہ اس سے پیچھے والے حمزہ پر زبر آ رہی ہے تو لہٰذا یہ مد بن جائے گی۔ اور آگے جو سکون آ رہا ہے وہ سکون لازم ہے، اصلی سکون ہے، تو یہ طول مد ہوگی یہاں پر۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ابدال کے ساتھ، الآن، اللہ، الذکرین۔ یہ ابدال جو ہے زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں آسانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں وجوہات جو ہیں ان کی اجازت ہے، جائز ہیں، لیکن ابدال کو اولا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 اور کلمات ہیں، ان کی ادائیگی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے قرآن مجید میں۔ جو پہلے 2 کلمات آپ دیکھ رہے ہیں، ذوقفن اور وقفن، یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 54 میں آئے ہیں۔ یہ 2 کی بجائے 3 کلمات قرآن مجید میں ایک ہی آیت کے اندر یک بعد دیگرے آتے ہیں، اور
ज़ोफ़िन जो है ये 2 दफ़ा आया है, और ज़ोफ़न जो है ये 1 दफ़ा आया है। तो यहाँ पर पढ़ने के 2 तरीके हैं। यहाँ पर जो वॉद है, इसको आप वम्मा के साथ भी पढ़ सकते हैं और फतहा के साथ भी पढ़ सकते हैं। और अगर दिल चाहे तो इस आयत को 2 दफ़ा पढ़िए, 1 दफ़ा तीनों कलिमात को पेश के साथ पढ़िए और दूसरी दफ़ा तीनों कलिमात को ज़बर के साथ पढ़िए। ठीक है, तो ये इसके पढ़ने का तरीका होगा, वोफिन, वोफन या वॉफिन, वॉफन, इस तरीके से अदायगी होगी। उसके बाद ला तमन्ना, ये सूरह यूसुफ में आता है कलिमा। इसको भी पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि नून की तशदीद के साथ इसको पढ़ा जा सकता है, जैसे ला तमन्ना, और फिर बगैर तशदीद के भी पढ़ा जा सकता है। एक्चुअली ये असल में कलिमा इसी तरह था, तो इस कलिमा को जो नून की पेश के साथ है, इसको खुद साकिन करके ये साकिन नून का मुतहर्रिक नून में इदगाम करके यूं बना दिया गया है ताकि आसान हो जाए इसको अदा करना। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ला ता मनुना, ला ता मनुना। नून की पेश को थोड़ा सा अदा करेंगे, ज्यादा नहीं अदा करेंगे। ला ता मनुना, ला ता मनुना। तो ये जो होगा ये तो इदगाम हो गया। इसके साथ इशमाम करते हैं, और इशमाम करने का तरीका ये है कि आप जिस वक्त नून का गुन्ना अदा कर रहे होते हैं और आवाज को खैशूम में ले जाकर ठहराते हैं, उस दौरान उतने से टाइम के लिए आप अपने दोनों होंठों को गोल करके मुकम्मल तौर पर वम्मा की तरफ इशारा करते हैं, चोंच सी अपने होंठों की बनाकर ऐसे सिर्फ जाहिर करते हैं कि आप पेश की अदायगी कर रहे हैं, और ये इशमाम कहलाता है, और ये सिर्फ पेश पर ही होता है। और दूसरा तरीका जो ये है, ये इजहार होगा। यहाँ पर नून की पेश का जो इजहार हम करते हैं, ठीक है, बगैर तशदीद के, लेकिन ये रोम के साथ होगा। रोम के साथ जब हम करते हैं ये इजहार, तो रोम होता है हरकत को एक तिहाई हिस्सा पढ़ना और बहुत ही धीमी आवाज से सौते खफी के साथ करना कि करीब वाला सिर्फ सुने और दूर वाला ना सुन पाए। तो ये ला ता मनुना, ना को आप ऊंची आवाज से कहेंगे, ला ता माँ को भी ऊंची आवाज से कहेंगे, लेकिन नू नू जो है ये जरा धीमी आवाज से कहेंगे, और इसको लंबा भी नहीं करेंगे ज्यादा, बहुत छोटा सा, ला ता मनुना। इस तरीके से मैं तो थोड़ा ऊंचा ही बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्क्रीन पर जो कलिमात आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 कलिमात के दरमियान छोटा सा नून लिखा हुआ आप देख रहे हैं, बिज़ीनतिनिल कवाकिब। ये जो नून है इसको नूने कुतनी कहते हैं, और होता क्या है कि एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ मिलाया जाता है, तो बाज मकामात पर कुरान मजीद में छोटा सा नून लिखा जाता है, इसको नूने उतनी कहते हैं। इसका कायदा ये है कि अगर कलिमे के आखिर में नून तनवीन के बाद हमजा यानी अलिफ की शक्ल में हो, तो बाद में हरफ साकिन भी मौजूद हो या फिर हरफ मुशद्दद मौजूद हो, तो क्या करते हैं कि नून तनवीन को कसरा देकर आगे मिला के पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, ये असल में जो कलिमा था ये था बिज़ीनतिन, तो हर तनवीन के अंदर एक नून साकिन छुपा हुआ होता है आखिर में, वो नून साकिन निकाल के बाहर लिख दिया गया और उसकी जेर यहाँ आ गई।
اور یہاں پر ایک زیر رہ گئی پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے، اس تنوین کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آگے یہ لام ساکن آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو کہ الف کی شکل کا لکھا ہوا ہے، اور یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ یہ آ گیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لام ال، یہ لام ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو جب کسی تنوین کے بعد اس طرح حمزہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی بھی ساکن، یہ حمزہ وصلی آ جائے اور کوئی بھی ساکن حرف آ جائے یا تشدید والا حرف آ جائے، تو کیا کریں گے؟ تنوین کو تبدیل کریں گے نون کتنی میں۔ یہاں پر ایک زیر رہ جائے گی، یہ زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، اور پیش بھی ہو سکتی ہے۔ تنوین تینوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نون کتنی لکھ کے اس کو زیر دیں گے اور اس کے ساتھ آگے ملا کے پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی۔ بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ شَیْئًا اتَّخَذَہَا، یہ والا جو الف ہے یہ پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ الف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب یہاں پر وقف کیا جائے تو شیء بن جاتا ہے، لیکن ابھی شیء اتخذہا وصل میں یہ والا جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ شیء اتخذہا، اور یہاں پر احدن ہے تو اس کے بعد قل هو اللہ احد، اور اگر ہم یعنی اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اللہ الصمد، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ دال کی پیش کو سنگل کر دیں گے اور دوسری پیش جو ہے اس کو نون کتنی کے طور پر یہاں لکھیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا کر آگے اللہ سے ملا دیں گے، اور یہ والا جو حمزہ وصلی آ رہا ہے اللہ سے پہلے یہ گر جائے گا تو پڑھا جائے گا اللہ الصمد۔ اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ناظرین گرامی، القول المفید کے حوالے سے آج یہ آخری سبق تھا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز القول السدید کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ نے قرآن مجید میں آنے والے چند مخصوص کلمات کی ادائیگی کے بارے میں سیکھا، اور یہ آپ کی کتاب القول المفید کا آخری سبق تھا۔ اگر آپ سچ میں میری ویڈیو سے کچھ تھوڑا بہت بھی سیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔